السلام علیکم جی. ہمارے پاس مختلف سوال جمع ہوئے تھے. ہم نے کیٹیگرائز کیا فیملی کوڈ سے ریلیٹڈ, گارڈین کوڈ سے ریلیٹڈ, جس میں زیادہ تر لوگوں نے, کیونکہ جو ڈیورس کی ریشو چل رہی ہے اس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے جی بچوں کی ضمانت کا. انگریزی میں کہیں تو جی گارڈین شپ کا. لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ گارڈین شپ کیا ہے, کسٹڈی کیا ہے اور انٹرم کسٹڈی کیا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ ویڈیو بنانے کی ہمیں بھی ضرورت پیش آئی. مختلف سوالات آتے تھے, لوگ کنفیوز ہوتے تھے, تو یہ ویڈیو میں پھر اس لیے بنا دی کہ لوگ یہاں سے گائیڈ لے لیں. اچھا, اب پہلے میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ تینوں چیزیں ہیں کیا, پھر مزید ڈیٹیل میں جاتا ہوں. گارڈین شپ بیسیکلی جو والد ہے بچے کا, جو اس کا نیچرل گارڈین ہے, اور والدہ جو ہے وہ ہے ڈیفیکٹو گارڈین, جو ان سرکمسٹانسز گارڈین بنتی ہیں. اب وہ سرکمسٹانسز کیا ہوں گے اس سے آگے بات کریں گے. اب کسٹڈی اور گارڈین شپ میں فرق یہ ہے کہ گارڈین شپ میں آپ نے تمام اخراجات, مینٹیننس دینی ہے, اس کو پالنا ہے, اس کی پراپرٹی کا خیال رکھنا ہے, ان پرسن اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن کسٹڈی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نان لیونگ تھنگ کی آپ پوزیشن لیتے ہیں, اور اگر کوئی چائلڈ ہے تو اس کی آپ کسٹڈی لیتے ہیں. بیسیکلی وہ آپ کی پوزیشن میں ہوتا ہے, اس وقت وہ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کی تحویل میں ہوتا ہے, آپ اس کا خیال رکھتے ہیں ایز اے گارڈین بٹ ناٹ اپوائنٹڈ گارڈین. یہ ڈفرینس ہے گارڈین شپ میں اور کسٹڈی میں. اب ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز آتی ہے, وہ انٹرم کسٹڈی. انٹرم کسٹڈی ہمیشہ کورٹ آپ کو گرانٹ کرتی ہے. جب مسئلہ چل رہا ہوتا ہے دو ماں باپ میں کہ کس کے پاس جائے گی گارڈین شپ, کس کے پاس جائے گی کسٹڈی, کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, تو سیکشن 12 آف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ وہ یہ ڈیل کرتا ہے کہ انٹرم کسٹڈی کس کے پاس گئی. انٹرم کسٹڈی اگر تو والدہ کے پاس ہے اور والد نے گارڈین شپ کے لیے دعویٰ کر دیا ہے, کسٹڈی کے لیے دعویٰ کر دیا ہے, دونوں چیزوں کے لیے کر دیا ہے, تو انٹرم کسٹڈی کورٹ کی مطلب ہوگا وہ دیکھے گی کہ ویلفیئر بچے کا زیادہ کس کے پاس ہے, والدہ آیا کہ یا والد کے پاس. تو پھر وہ اس حساب سے انٹرم کسٹڈی گرانٹ کرتے ہیں. سیکشن 7 آف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو اپوائنٹ کرتا ہے گارڈین کو. انٹرم کسٹڈی جو ہے وہ ایک ٹیمپریری کسٹڈی ہے کہ وقتی طور پہ جب تک کہ کیس پینڈنگ ہے, جب تک کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ فائنل گارڈین شپ کس کے پاس جائے گی, فائنل کسٹڈی کس کے پاس رہے گی, کورٹ گرانٹ کر دیتی ہے انٹرم کسٹڈی یعنی ٹیمپریری کسٹڈی. وقتی طور پہ جب تک کہ سوٹ پینڈنگ ہے, جب تک کہ معاملات عدالت کے اندر ہے, تو ٹیمپریری طور پہ کسٹڈی کس کے پاس رہے گی, اور جب فیصلہ ہوگا تو پھر کسٹڈی چینج ہونی ہے یا وہیں پہ کنفرم ہونی ہے, وہ بعد میں ڈیسیجن ہوگا. اب سیکشن 7 آف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 یہ دو صورتوں میں آپ کو گارڈین شپ دلواتا ہے. پہلی کہ جب دوسرا گارڈین فوت ہو گیا تو انکنٹیسٹڈلی, اگر کسی اور نے کنٹیسٹ نہیں کیا, کسی اور ریلیٹیو نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا, تو گارڈین شپ ملتی ہے. اور سیکنڈلی اگر بچے کی کسٹڈی ایک اور پیرنٹ کے پاس ہے لیکن دوسرا لینا چاہتا ہے, تو وہ سیکشن 7 کا نہیں کرے گا, وہ سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈ ایکٹ جس میں وہ کسٹڈی مانگے گا. پھر جب اسے کسٹڈی مل جائے گی پھر وہ کہے گا کہ اب سیکشن 7 کے تحت میں اپلیکیشن دے کے یہ کسٹڈی اپنے پاس رکھتے ہوئے میں اس کی گارڈین شپ چاہتا ہوں. ایک اور کنفیوژن کیا آتی ہے کہ کسٹڈی کا دعویٰ کہاں کیا جائے اور کس سیکشن کے تحت کیا جائے. اب موسٹلی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈ ایکٹ کو ہم انفورس کرتے ہیں کورٹ میں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے تحت کسٹڈی دلوائی جائے. لیکن فیملی کورٹ ایکٹ میں اس کا شیڈیول 1 پارٹ 1 اس میں آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کسٹڈی کا دعویٰ فیملی کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اور کسٹڈی اور گارڈین شپ کی میں پہلے ہی ڈفرینس بتا چکا ہوں. گارڈین شپ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ان پرسن اور ایک ان پراپرٹی. ان پرسن کی حد تک اگر آپ گارڈین شپ لیتے ہیں تو وہ صرف اس حد تک, اس انسان کی حد تک, اس مائنر کی حد تک, اس ڈسیبلڈ مینٹلی یا کسی اور جو بچہ اگر جس کی گارڈین شپ ریکوائرڈ ہے اس کی حد تک ہوگی, اس کی پراپرٹی کی حد تک نہیں ہوگی. لیکن یہ سیکشن 7 ہی ہمیں آگے بتاتا ہے کہ آپ ان پرسن اور ان پراپرٹی دونوں کی گارڈین شپ لے سکتے ہیں. ان پرسن اور ان پراپرٹی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ پراپرٹی کی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مینشن کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے, یہ ابھی مائنر ہے, یا یہ ابھی مینٹلی ڈسیبلڈ ہے, اور یہ اب ٹیک کیئر نہیں کر سکتا, اچھے اور برے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, لہٰذا اس کا گارڈین اس کے بہاف پہ فیصلہ کرے گا. اور اگر آپ ان پراپرٹی اس کا گارڈین اپوائنٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیکشن 7 کے تحت ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے, اسے گارڈین سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ مینشن کیا جاتا ہے, پہلے سے کورٹ سے ریلیف بھی مانگا جاتا ہے, اور کورٹ جب گرانٹ کرتی ہے تو وہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے ان پرسن دیا ہے, ان پراپرٹی دی ہے. اچھا, ایک اور چیز اس میں آتی ہے کہ اگر انٹرم کسٹڈی بھی فرض کریں والدہ کو دے دی گئی یا والد کو دے دی گئی, تو جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کے پاس کیا اختیار ہے, وہ کیسے بچے سے ملاقات کر سکتا ہے. جب تک کیس پینڈنگ ہے, جب تک تو ٹیمپریری کسٹڈی دوسری سائڈ کو دے دی ہے. اس صورت میں
وہ شخص سیکشن 12 آف دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں ایک اپلیکیشن دیتا ہے. یہ وہی اپلیکیشن ہے جو انٹرم کسٹڈی دلوانے کے لیے کام آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو ایک رائٹ دیتی ہے، وہ ہے ملاقات کا. اسی سیکشن کے تحت ایک شیڈیول بنتا ہے ملاقات کا کہ جناب اگر ٹیمپریری کسٹڈی ایک پیرنٹ کے پاس ہے، کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس ہے، تو نان کسٹوڈیل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آیا کہ کورٹ میں یا پھر جیسے کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں گھر پہ، ویکینڈز پہ، عید پہ، ایونٹس پہ بچے سے ملاقات کر سکتا ہے. اس کی کوئی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی خاص اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص شیورٹی جمع کروانی پڑتی ہے، مختلف قسم کی وہ کچھ لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں. وہ پوری کرنے کے بعد آپ کو ٹیمپریری کسٹڈی بھی ملتی ہے اور آپ کو ملاقات کے رائٹس بھی ملتے ہیں. کہیں پہ ایسا ہے کہ ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل باپ نیچرل گارڈین ہے، والدہ ڈیفیکٹو گارڈین ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہیں. اب اس صورت میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ جناب والد تو نیچرل گارڈین ہے، اس کو گارڈین سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر والد بھی ہے، بے شک وہ نیچرل گارڈین ہے لیکن ان پرسن ہے. اگر اس نے بچوں کی پراپرٹی کو دیکھ بھال کرنا ہے، ٹیک کیئر کرنا ہے، سیل پرچیز کرنی ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو اسے کورٹ سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اور اسے بھی گارڈین اپوائنٹ ہونا پڑے گا آف دا پراپرٹی آف دا مائنرس. ایک اور سچویشن سوچ لیتے ہیں جی، والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، اب گارڈین کون بنے گا؟ تو ان کے بعد جو پہلا رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم نیکسٹ آف کن کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہاں پہ آئے گا. اچھا یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ نیکسٹ آف کن جو ہوگا وہ یہ اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کو تھرڈ پرسن بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے باقیوں سے یا تو اجازت چاہیے یا پھر اسے کنٹیسٹ پڑھنا پڑے گا. وہ ڈائریکٹ نہیں بن سکتا. اس میں دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، پھپھا پھوپھی جو بھی اس کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں. آیا کہ بلڈ ریلیٹیو نہیں بھی ہیں تو بھی وہ گارڈین اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. بچے مائنر کی یا کسی مینٹلی ڈسیبلڈ جس کی بھی گارڈین شپ ریکوائرڈ ہوتی ہے یا کسٹڈی ریکوائرڈ ہوتی ہے، ہمیشہ ایک چیز مد نظر رکھتی ہے کورٹ نے جب بھی گارڈین اپوائنٹ کرنا ہے اس نے صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پہ ہے. اس نے صرف ایک چیز کو فوکس رکھ کے تو اپنا فیصلہ دینا ہے. آئی ہوپ یہ پریسائز سے انفارمیشن، یہ کبھی بھی انفارمیشن پوری نہیں پڑ سکتی کیونکہ ہمیشہ سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں، ہر کسی کی سچویشن الگ ہے، ہر جگہ پہ لا اس کے لیے اس کے مطابق تھوڑا سا چینج کیا جاتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن چینج کی جاتی ہے، سینیریوز کو دیکھ کے پروسیڈ کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے جو کہ جنرل تھی آپ کے کسی کام آ جائے، آپ کو ہیلپ کرے یہ سمجھنے میں، اس میں فرق سمجھنے میں یا اس کی اپوائنٹمنٹ سمجھنے میں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو مزید انفارمیشن چاہیے تو ہمارا دیا ہوا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتا ہے. ایون یوٹیوب پہ کمنٹ کر سکتا ہے، ہم وہاں پہ بھی رپلائی کر دیں گے. اپنا نمبر ڈراپ کر سکتا ہے، ہم اس کو خود کال کر لیں گے. تھینک یو.